نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے، اور آج رمضان کی 21 کی مناسبت سے آپ کی چونکہ شہادت کا دن ہے، تو آپ کی شہادت کے جو ہے اس کے بارے میں اور آپ کی عظمت کے بارے میں، آپ کی ولادت سے شہادت تک میں کوشش کروں گا کہ 10-15 منٹ میں اس کو سمرائز کر لوں۔ مولا کائنات کی ذات حضرت علی علیہ السلام کی ذات، ناظرین، جو ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کی تعریف خود خدا فرمائے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور جو کل ولیوں کا امام ہو، کل پیروں کا پیر ہو، کل سلسلہ روحانیت کا امام ہو، اور شاہ سوار میدان ہو، اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اخیر رسول ہو، تو اس کی کیا عظمتوں کے کہنے۔ لیکن ایک برکت کے لیے اور ظاہر ہے اچھا، یہ جو باقی دنیا کے یا شاہ سواروں کے بادشاہوں کے قصے ہیں نا، وہ 1-2-4 دفعہ سنے تو وہ ان میں کو بوسیدہ پن، پرانا پن وہ نظر آتا ہے، دل کرتا ہے نہ سنیں۔ لیکن یہ وہ ذات اور وہ شخصیات اور وہ ذاتیں ہیں جن کو ذکر کو جتنا سنا جائے وہ بھی عبادت ہے، اس لیے علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، اور بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، اللہ کے گھر میں ہی پیدا ہوئے اور اللہ کے گھر میں ہی شہید ہوئے۔ یہ جو ہے نا درمیان کا جو پیریڈ ہے۔ اب اس پہ ایک بات جو ہے، اس پر بڑے بڑے شواہد ہیں کہ کعبے میں آپ جو ہے وہ پیدا کیسے ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کعبہ کوئی نرسنگ ہوم تھا، اور اس وقت کے جو ڈیلیوری سسٹمز تھے یا جو زچہ بچہ یا تولید کے جو مرکز تھے وہ تو کعبہ نہیں تھا۔ کعبہ تو اس وقت بھی ایک مقدس زمانہ جاہلیہ میں بھی اس کا ایک تقدس تھا، وہ کہ اس کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کا تقدس تو اپنی جگہ پہ قائم تھا۔ اور اسی طرح پھر ظاہر کعبہ تو مرکز ہے، تو حضرت مولا علی علیہ السلام وہاں پیدا کیسے ہوئے۔ دراصل یہ ٹریڈیشنز تو چلی آ رہی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ان پر، تو وہ جو ہے اللہ کے گھر کا وہ طواف کرتے، اور اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا علی علیہ السلام کی والدہ صاحبہ ہیں، محترمہ ہیں، جب مولا علی علیہ السلام کے دن آئے آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے، تو مائی صاحبہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور چونکہ اس میں اکثر لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی تھیں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کوئی اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز جو آج کے دور میں ہیں ایسی تو تھی نہیں۔ تو مائی صاحبہ نے یہ سوچا، بی بی صاحبہ نے، کہ وقت بڑا مشکل ہے، اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کر کے آؤں، دیدار کر کے آؤں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسانی فرمائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا کائنات کا پورا خاندان جو ہے وہ بت پرست نہیں تھا، وہ موحد تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کے پورے خاندان کے اندر کوئی بندہ بت پرست نہیں گزرا۔ تو جب مئی صبح وہاں تشریف لے گئیں، آپ طواف فرما رہی ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا آپ کو پینز شروع ہوئے، درد ذہ، اور ظاہر ہے اس وقت آپ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولا کریم، آئی تیرے گھر میں ہوں، اب تو ہی اس کی لاج رکھے گا۔ تو مائی صاحبہ جو ہے جب رکن یمانی پہ پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے کعبہ چاک ہوا اور پھٹ گیا، اور مائی صاحبہ وہاں اندر چلی گئی۔ حالانکہ اس وقت بھی کعبے کی جو دروازہ تھا یہ اوپر تھا، وہاں پر 1-4-5 فٹ کا بندہ جو ہے جس طرح اب ہے، کوئی اگر اوپر ہاتھ لگا کے بھی وہ کرے تو بڑی مشکل سے پہنچتا ہے، تو وہاں پر کوئی سیڑھی تو تھی نہیں، تو مائی صاحبہ وہاں پہنچی کیسے؟ تو کعبہ چاک ہوا، شق ہوا، اور مائی صاحبہ اندر تشریف لے گئیں، مولا کائنات دنیا میں تشریف لے آئے، نہ کعبے کو دھویا گیا، نہ کوئی ایسی چیز ہوئی، آپ تشریف لائے۔ تو آپ جو ہے اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اس پر جو ہے علامہ فاقہی رحمۃ اللہ علیہ 3 صدی کے بندے ہیں، معتبرات میں سے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جو ہے وہاں پیدا ہوئے، اور امام حاکم صاحب مستدرک جو ہیں
انہوں نے بھی مستدرک کے اندر جو ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کے جو ہے وہ درجے کی یہ ان کی صحت کی حدیثیں ہیں، اور وہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے وہاں اور یہ کہتے ہیں یہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہاں تشریف لے گئیں، اور مولا کائنات جو ہیں حضرت علی علیہ السلام جوف کعبہ کے اندر وہاں پیدا ہوئے، یعنی کعبہ شریف کے اندر، اور انہوں نے مستدرک کے اندر جو ہے وہ جلد 3 اس کے صفحہ نمبر 382 پر اور 382 پر یہ لکھا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات جو ہے وہاں پیدا ہوئے، اور پھر ظاہر ہے آگے آپ کا سفر شروع ہوا، اور جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے گھٹی دی، آپ نے آنکھ نہیں کھولی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھ کھولی، اور حضرت مولا کائنات جو ہے سب سے پہلے آپ نے اسلام لایا، اور آپ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے جو نماز ہے حضور کے ساتھ وہ میں نے پڑھی ہے۔ تو آپ کی جو ہے بہت زیادہ قربتیں ہیں آپ کے ساتھ، اور حضرت مولا علی حضور کی ہی صحبت میں اور حضور کے سائے میں پلے، اور آگے پھر سرکار دو عالم جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ، کیونکہ پہلے آپ کے جب والدہ تشریف لے گئیں، والد صاحب کے بعد والدہ نے حضور کی پرورش فرمائی، اس کے بعد جناب عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے بعد جو ہے پھر حضرت ابو طالب، تو اسی طرح یہ بھی سسٹم اسی طرح ہوا کہ حضرت مولا کائنات جو ہیں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ کی تربیت فرماتے رہے۔ حضرت مولا کائنات جو ہیں پھر یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی کعبے سے، ناظرین، تو اس چونکہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے امین و صادق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب اس وقت کے کفار نے دیا کہ آپ جو ہے امانتیں آپ کے پاس رکھی جاتی تھیں، تو جب آپ نے ہجرت فرمائی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لے کے چلے، اور جناب مولا علی علیہ السلام کو جو ہے آپ نے ساتھ رکھا، وہاں پر امانتیں سپرد فرمائی، اور فرمایا کہ علی تو یہ امانتیں جو ہے نا لوگوں کو دے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ میری طرف سے کوئی ادا نہ کرے، اگر کرے تو علی کرے یا میں کروں۔ معلوم یہ ہوا یہ ایک پاور آف اٹرنی کی، مختار عام کی ایک بحث ہے کہ حضور نے تمام اختیارات حضرت مولا علی کو دیے، اور مولا علی علیہ السلام کو اپنا مختار کل بنایا، اور مختار کی ورڈنگ آج بھی یہی لکھی جاتی ہے ہمارے ہاں محکمہ مال کے گیزیٹیئر کے اندر کہ ساختے پر داختے مختار من مضر کے مثل ساختہ باغداختہ ذات خیش اپنی کے ہوگا، کہ بھئی ان کا لینا میرا لینا، ان کی بات میری بات، ان کا دینا میرا دینا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام کو حضور نے تمام پاور آف لیجسلیشن، پاور آف دا جسٹس، اور تمام وہ گفٹس کی پاورز، اور فرمایا تو ادا کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری مسجد میں حالت جنابت میں کوئی نہ گزرے تو میں گزروں، علی گزرے، حضور تو پاک تھے، علی کیوں گزرے؟ فرمایا اس لیے کہ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی، لحم و کلامی جسم و جسم میں کچھ فرق نہیں مابین بھی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات وہاں سے پھر آپ نے ہجرت فرمائی، اور پہلا مارکہ جب لوگ مدینہ پاک تشریف لائے، آپ کو بتائے تو جو ہے نا دوسرے سن ہجری کے اندر جو ہے جنگ بدر کا وہ ماحول بنا، اور اس کی بیک گراؤنڈس بے شمار ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات میں نے وہاں پر جو ہے آپ نے جب جنگ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور نے کچھ اور لوگ بھیجے، انصار بھیجے، لیکن ان عرب لوگوں نے کہا، رستم زمان نے کہا، ولید نے کہا، عتبہ نے کہا، شیبہ نے کہا کہ بھئی ہم لوگ جو ہے وہ عہن العرب، ہم لوگ بڑے رئیس ہیں، ہم یہ عام پیڈمن لوگوں سے، اونٹوں کے گوشت کھانے والوں سے، باقیوں سے نہیں لڑتے، ہم قریشی، ہمارے مقابلے میں قریش بھیجو۔ تو جہاں اور بھیجے گئے ہیں وہاں حضرت مولا علی علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے یہ ولید جو اس وقت کا CNC تھا، رستم زمان تھا، اس کے مقابلے میں آپ تشریف لے گئے۔ تو جب اس نے کہا اپنا تعارف کراؤ، اور وہ بے شمار اکھاڑے پہلے لڑ چکا تھا، مولا کائنات کی عمر 20-21 سال عمر ہے، اٹھتی ہوئی جوانی ہے، بظاہر کوئی اس طرح کا پہلے کوئی اس چیز کا جو ہے نا جنگی اور کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنا وار کرو، انہیں کہا اگر علی وار کرے تو پھر وار کرتا ہی کوئی نہیں، وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا اپنا تعارف کراؤ، تو آپ نے دونوں بازو جو ہے فضا میں آپ نے جو ہے نا پھیلائے، اور آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجا من ولیکن کسورا، میں وہ ہوں جس کو بچپن میں ماں نے ببرشیر کہا ہوا ہے، علی حملہ کرے تو کوئی اسی باتیں ہو رہی تھی، اس نے آپ پر وار کیا، آپ نے اپنی تلوار پہ اس کی جو ہے تلوار کو اپنی سوڑ اپنے جو ہے شیلڈ پر لیتے ہوئے، ڈھال پہ لیتے ہوئے، اسی دوران آپ نے جب حملہ فرما دیا،
اس پر تو اس کی گردن وہاں جا کے گری، باڈی اور جگہ پہ پھڑک رہی تھی۔ اب وہ دیکھا آنکھ چشمے فلکنے، بھئی یہ کیا ہوگا، ایک مرنے والا، انہوں نے کہا مرنے والا تو رستم زماں ہے، CNC آرمی جو اس وقت 3 گنا جو ہے نا 1/3 ریشو مسلمانوں کی تھی، وہاں 3 گنا زیادہ ان کی آرمی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے والا کون ہے، انہوں نے کہا رستم زماں ہے، ولید۔ انہوں نے کہا مارنے والا کون ہے، کہا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، کہا یہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی بے شمار فتوحات ہیں ناظرین کرام، اور کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں علی گیا ہو تو واپس آیا ہو اور وہ فتح نہ ہوئی ہو۔ اور خیبر کا بڑا مشہور مارکہ ہے، جب اس میں فتح نہیں ہو رہی تھی، بے شمار صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کی عظمتوں پر، صحابہ کے کریکٹر کردار پر ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ عدول تھے، حضور کے غلام تھے، بڑی ان کی عظمتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہے۔ تو حضرت مولا علیہ السلام جو ہے نا، جب یہ فتح نہ ہوا تو حضور نے فرمایا کہ کل، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر صحابی حضور اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، تو یہاں ایک خصوصیت اور عظمت تامہ مل گئی مولا علی علیہ السلام کو، کہ حضور کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ حضرت مولا علیہ السلام۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کبھی امارت کی بات نہیں کی کہ مجھے جھنڈا ملے، اس رات میں بھی بے تاب تھا کہ کل یہ جھنڈا مجھے ملے۔ ہر صحابی جو ہے اس جستجو میں تھا۔ جب سارے صبح پیش ہوئے تو حضور نے نگاہ فرمایا اینا علی، حضرت علی مولا علیہ السلام کی کیونکہ آنکھیں اس وقت چشم آشوب کے آپ پیشنٹ تھے، آنکھیں آئی ہوئی تھی، یعنی آنکھوں تکلیف ہو رہی تھی۔ فرمایا جی ان کو آنکھوں کا پرابلم ہے، کہا لے آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا ہے، انہوں نے کہا یہ حضور مجھے آنکھوں کی وہ ہے۔ آپ نے دم فرمایا، ایک دم فرمایا ورم جاتا رہا، دوسرا آپ نے فرمایا درد جاتا رہا، تیسرا آپ نے فرمایا سرخی جاتی رہی۔ تو فرمایا کہ یہ جھنڈا لو۔ اب وہ حضرت مولا علیہ السلام نے جھنڈا لیا اور جو ہے خیبر کا قلعہ جو ہے فتح ہوا۔ اور آپ جب وہاں پہنچے، آپ کی ڈال ٹوٹی تو اس دروازے کو، ایک وہاں قلعے کا دروازہ آپ نے اکھاڑا، اب اس کو بائیں بازو پہ لیا اور اسی کو ڈال بنا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم تقریباً کافی صحابہ کے اگلے دن ہم اس کو ہلا نہ سکے، اب اس کو اکھاڑ کے۔ تو یہ حضرت مولا علیہ السلام کی بہادری، قوت، طاقت، شجاعت، یہ پورے اسلام کے اندر جو ہے انہی کا جو ہے محنت ہے، انہی کا خون ہے، انہی کا پسینہ ہے۔ آپ کی اسلام پر بہت بڑی جو ہے وہ مہربانیاں ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات اکثر یہ جو ذرا بختر ہوتی ہے لوہے کی باڈی، تاکہ آگے سے پیچھے سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے، تو مولا کائنات رات کو جو ہے وہ آپ پیچھے بیک سائڈ پہ آپ کپڑا لگاتے تھے، وہ لوہا نہیں ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے، کہا دراصل بات یہ ہے کہ پیچھے سے اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں جان پہ بن آئے، بندہ کہیں خطرہ محسوس کرے تو بھاگنے کے چانسز ہو، تاکہ پیچھے سے وہ کوئی وار نہ کر سکے۔ تو علی اور بھاگے کا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے پیچھے سے۔ اور پھر یہ ایک بات ہے کہ مولا کائنات جب کسی جنگ میں جاتے تھے اور اس پر کفار کی بڑی سیکیورٹی ویجیلنس ہوتی تھی، اور ان کی تمام ایجنسیز اس پہ لگی ہوتی تھیں کہ چیک کرو، یہ نہیں کہ ان کے پاس کتنے بندے ہیں، کتنا ویپن ہے، یہ نہیں، صرف یہ چیک کرتے تھے ان کے جو ہے آرمی CNCs، جنرل، سب ڈیو کمانڈر، جتنے بھی آفیسر یا جو بھی ان کے مجاہد تھے، وہ یہ چیک کرتے تھے کہ علی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اب اگر انہیں پتہ لگے کہ علی آ رہے ہیں تو وہ پھر بیٹا ہے تو ماں سے رو کے مل رہا ہے، باپ ہے تو بیٹے سے رو کے، انہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی، انہیں کہا وہاں سے علی آ رہا ہے، انہیں کہا کیا مطلب، انہیں کہا علی کی تلوار کے ضد میں کوئی آئے تو واپس نہیں بچتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا اتنا بڑا روپ دبدبا، اور پھر حیرانگی کی بات یہ اصل جب اتنی شجاعت جس کو اتنی عظمت ملے تو پھر جیسی تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر بے شمار آپ کی عظمتیں ہیں جی، بے شمار، اور آپ خلیفہ راشد ہیں، حضور کے داماد ہیں، اور حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا آپ کے پاس جو عقد ہوتا ہے وہ بھی آسمان کے رب کی طرف سے فیصلہ ہے، اور جبریل آ کے مبارکے دے رہے ہیں۔ اور آپ کے جو شہزادے ہیں وہ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آگے سادات بنے، مولا کائنات خلیفہ راشد بنے۔ اور آپ نے جو ہے اپنا جو ہے ہیڈ کوارٹر جو تھا مدینے سے کوفہ شفٹ کیا، اور اس فقیر حقیر کو وہاں پر جانے کا شرف ہوا جب میں وہاں گیا تھا جہاں آپ نے وہ ہیڈ کوارٹر بنایا۔ تو کیونکہ کہتے تھے یہ حضور کا شہر ہے، یہاں بے ادبیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میں وہاں پھر آپ شفٹ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ منافقین جو ہے شروع سے یہ ان کے پیچھے تھے کہ بھائی اتنا بڑا، اور آپ نے جو ہے نا بے شمار ہزاروں لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا۔ اب انہی میں سے ان کی فیملیز بھی آگے آ رہی تھیں، تو انہوں نے بڑی جو ہے نا پلاننگز کی،
اور یہ شہادت کی خوشخبری تو پہلے شہادت ان لوگوں کا تو ویسی جہیز ہے، ورثہ ہے جی، تو ان کو پہلے بھی سرکار دے چکے تھے۔ تو بہرحال یہ 17 18 19 یا 19 20 21 یہ مختلف روایات ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پر کوفہ کی مرکزی مسجد میں جب آپ اللہ کی راہ میں سرب و سجود تھے تو ابن ملجم جو ہے اس پیمان منافق خارجی نے جو ہے آپ پر وار کیا اور آپ زخمی ہوئے۔ تو روایات مختلف ہیں کہ آپ 21 تاریخ کو آپ نے پردہ فرمایا، وہ کنواں بھی محفوظ ہے، جہاں جس کنویں سے آپ کو غسل دیا گیا وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے تعارف اور آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کی شہادت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی عظمت کا صدقہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ شکریہ۔